وصحبه أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض عنه أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. یہ سورہ حامیم سجدہ ہے. سورہ مومن کے بعد یا سورہ غافر کے بعد اس سورت کو سورہ فصلت کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. سورہ فصلت اور پارہ 24واں ہے. اور ہمارے اپنے جہاں قرآن ہے جو ہمارے اپنے اردو داں حضرات کے لیے اس میں اس کو سورہ حامیم سجدہ سے تعبیر کیا جاتا ہے. حامیم سجدہ اس کا جو نام ہے وہ اس طرح کہ اس سورت کا آغاز ہوتا ہے حامیم سے، اور پھر دوسرا یہ کہ اس سورت کے درمیان میں ایک آیت ایسی آتی ہے کہ جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تھا، سجدے کی آیت آتی ہے، تو اس اعتبار سے اس کو حامیم اور سجدہ کہا جاتا ہے. فصلت اس اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ اس کی جو دوسری آیت ہے اس میں یہ لفظ آتا ہے فصلت کا. کتاب فصلت آیاتہ قرآن عربی لقوم یعلمون. اس سورت کے نازل کیے جانے کا جو سبب عام طور پر مفسرین نے بیان کیا ہے اور سیرت کی کتابوں میں بھی وہ واقعہ مشہور ہے. وہ واقعہ اس طرح ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز کیا تو اس وقت مکے کے معاشرے میں جو بھونچال آیا تھا اس کی کیفیت ہی عجیب تھی. یعنی وہ مکے کی سوسائٹی، وہ مکے کا معاشرہ جو اپنی جگہ وہ لوگ آپس میں باہمی طور پر بہت آرام سے رہ رہے تھے، بہت معزز کہلاتے تھے، اور تجارتی اعتبار سے اور دینی اعتبار سے ان کو پیشوائی حاصل تھی. وہاں پر ہر قسم کی سہولت ان کو میسر تھی. خاندانی اور برادری کے بنیادوں پر وہ آپس میں مضبوط ان کے رشتے تھے. ایک نارمل معاشرہ جی رہے تھے، وہ نارمل زندگی جی رہے تھے. اب اس نارمل لائف میں ان کی اپنی عبادات اور ان کے اپنے عقائد وہ تھے جو ابراہیم علیہ السلام کے لائے ہوئے دین سے کوئی تعلق نہیں رکھتے تھے. بت پرستی، مشرکانہ عقائد، مشرکانہ اعمال وہ زوروں پر تھے. مختلف قسم کے میلے ہوتے، مختلف قسم کی مجلسیں ہوتی، اور اس میں کوئی ان کو کسی بھی قسم کا کوئی قدغن نہیں تھا، کوئی اعتراض نہیں کرتا تھا، کوئی برا بھلا نہیں کہتا تھا، سبھی ان کی بات کو مانتے تھے. اب اچانک یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص جو ان کے اپنے معاشرے میں انتہائی معزز تصور کیا جاتا ہے، جس کو وہ دانشور کہتے ہیں، دانش مندی کا لقب دیتے ہیں، امین اور صادق کہتے ہیں، اچانک جب وہ 40 سال کے ہوتے ہیں تو ایک نئی گفتگو کا آغاز کر دیتے ہیں. اچانک ہی ہوا. 40 سال تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی شکل میں یہ نہیں فرمایا تھا کہ جی کہ تم نے یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، بلکہ آپ نے اپنی خاموش زندگی گزاری تھی. اب اچانک ہی آپ نے ان کو اس بت پرستی سے اور ان چیزوں سے منع کرنا شروع کر دیا. ان کے آبا و اجداد کو اور ان کے سارے کاموں کو آپ نے
یہ فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل سزا ہے، تو یہ چیز ان کے لیے بڑی پریشان کن ہوئی۔ شروع میں تو بہت ایزی لے رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ جی کہ ٹھیک ہے آج نہیں کل ختم ہو جائے گا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ معاملہ زور پکڑتا جا رہا ہے تو قریش کے ماحول میں، معاشرے میں ایک عجیب قسم کی کشمکش اور تشویش کی لہر دوڑ گئی کہ آخر یہ کیا فتنہ کھڑا ہوا ہے ہمارے درمیان۔ اب اس کے لیے اس کو روکنے کی اب سنجیدگی سے کوششیں ہونے لگی۔ وہ بیٹھتے تھے مکے کے وہ کعبۃ اللہ کے صحن میں، وہ جو سرداران قریش مختلف انداز میں کوشش کرتے تھے، باتیں کرتے تھے، مشورے کرتے تھے کہ آخر اس کو کس طرح دبایا جائے، لیکن چونکہ وہ بڑھتی جا رہی تھی تو اسی سلسلے میں ایک دفعہ یہ ہوا، جیسے کہ مفسرین نے بھی بیان کیا ہے اور سیرت کی کتابوں میں بھی یہ واقعہ آتا ہے کہ قریش کے سردار کعبۃ اللہ کے صحن کے ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری جانب تشریف فرما تھے، آپ اکیلے تنہا بیٹھے ہوئے تھے۔ تو قریش کے سرداروں میں سے ایک سردار ہے عتبہ بن ربیعہ۔ عتبہ بن ربیعہ وہ کافی مانا جاتا تھا، اس کو بڑے سرداروں میں اس کا شمار تھا، ابو سفیان کا سسر تھا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے یہ کہا کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جی کہ اب اس فتنے کو کیسے دبایا جائے، ہم نے بڑی کوششیں کی ہیں لیکن یہ فتنہ دب نہیں رہا ہے، چلے ایسے کرتے ہیں کہ میں جاتا ہوں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر، ان سے کم از کم بات تو کی جائے، سمجھایا جائے، میں کوشش کرتا ہوں سمجھانے کی۔ دیکھیے اس قدر ان کو پریشانی تھی، وہ مختلف قسم سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنا چاہ رہے تھے۔ تو ان کے ساتھیوں نے کہا عتبہ کہ ٹھیک ہے اچھی بات ہے آپ جائیے۔ تو وہ وہاں گئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے بیٹھ گئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیٹھیے، تشریف رکھیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اب بات چیت انہوں نے شروع کی اور کہا کہ اے محمد، بھتیجے کہا کرتے تھے آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جانتے ہیں کہ اخلاقی اعتبار سے، امانت داری کے اعتبار سے اور نسب اور حسب کے اعتبار سے آپ کا بڑا مقام ہے، لیکن دوسری طرف ہم نے بھی یہ دیکھا ہے کہ آپ نے اب یہ جو باتیں شروع کر رکھی ہیں، اب یہ وہ باتیں ہیں کہ جو اس سے پہلے ہم نے نہیں سنی تھی، اب یہ وہ باتیں ہیں کہ جن کے ذریعے آپ نے ہمارے خاندانوں کو آپس میں لڑا دیا ہے، بھائی بھائی سے علیحدہ ہو رہا ہے، بیٹا باپ سے علیحدہ ہو رہا ہے، بہن بھائی سے علیحدہ ہو رہا ہے۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ نے ہمارے آبا و اجداد کو مشرک قرار دیا، ہمارے جو لوگ گزر چکے ہیں ان کو آپ نے کہا کہ یہ شرک کرتے رہے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم لوگ بہت پریشان ہیں۔ اب ان کاموں کو کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ اب آگے بڑھ کر اس نے بات یہ کہی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ خراب حالات ہیں، کچھ اسباب ہیں، ان میں سے کوئی ایک سبب تو ہونا چاہیے۔ ایک سبب تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو مکے کی سرداری مل جائے، مکے کے آپ لیڈر بنا دیے جائیں۔ تو اگر یہی بات ہے تو آپ بلا خوف و خطر ہم سے کہیے، میں ضمانت دیتا ہوں آپ کو مکے کا لیڈر بنا دیا جائے گا، لیکن ان کاموں کو آپ نے چھوڑ دینا ہے۔ اور اگر نہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی کہ آپ کے پاس دولت نہیں ہے، تو ہم اتنی دولت آپ کے لیے جمع کر دیتے ہیں کہ جی کہ آپ مزید مانگیں گے نہیں۔ لیکن اگر یہ بات نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس، آپ کے اوپر جن کا سایہ ہو گیا، کوئی جن شیطان نے آپ کا پیچھا کرنا شروع کر دیا ہو اور آپ اس کا علاج نہیں کروا سکتے ہو، آپ اس سے پیچھا نہیں چھڑا سکتے ہو۔ ہمیں کہیے، ہم بڑے بڑے طبیبوں کو اور عاملوں کو بلا کر لائیں گے، ڈھونڈ کر لائیں گے اور آپ کا علاج کرائیں گے مفت۔ آپ جو کہیں گے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن پلیز یہ جو آپ نے کام شروع کر رکھا ہے اس کو بند کر دیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں سنی، پھر آپ نے فرمایا کہ ہو گیا ہے عتبہ؟ اس نے کہا کہ ہاں میں نے یہی بات کہنی تھی آپ سے۔ تو پھر جب اس نے بات ختم کر دی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت پڑھنی شروع کر دی، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم۔ آپ نے سورت کا ایک بڑا حصہ پڑھ لیا، اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اس آیت پر پہنچے تھے کہ
جب اگر تم نے اس کو نہیں مانا اور ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کے راستے کو اختیار کیا، تو یہ بات یاد رکھو کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے عاد اور سمود کے اوپر عذاب لایا تھا کہ فَإِنْ عَرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، تو میں تمہیں اسی طرح ڈراتا ہوں کہ تم پر بھی وہی عذاب نازل ہوگا۔ تو اس وقت اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور فرمایا اور کہا کہ بس 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 کیجئے، بس کیجئے، اور وہاں سے وہ اٹھ کر چلا آیا۔ جب وہ واپس آ رہا تھا اپنے سرداروں کے پاس تو ان لوگوں نے کہا کہ عتبہ کا جو چہرہ تھا بدلا ہوا ہے، اب وہ چہرہ نہیں ہے جو لے کر گیا تھا وہ۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے ابو الولید، کیا بات ہوئی؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو میں تم سے کہہ رہا ہوں، میں نے اپنی بات پیش کر دی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جواب دیا ہے، واللہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی شعر شاعری ہے، کوئی شعر شاعری نہیں ہے، واللہ مجھے یقین ہے کہ یہ کوئی جادو کا کلام نہیں ہے، نہ ہی یہ کہانت ہے، نہ ہی یہ نجومیوں کا معاملہ ہے، یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جو اپنے اندر اتنا اثر رکھتی ہے کہ اگر اس بنیاد پر یہ غالب آ جاتے ہیں عرب پر تو ان کی بادشاہت تمہاری بادشاہت، اگر وہ بادشاہ بنا دیے جائیں تو تم بھی بادشاہ ہی ہو، اور اگر عرب ان پر غالب آ جائیں تو تمہیں تو بدنامی نہیں پڑے گی نا، تمہیں کوئی نقصان اٹھانا نہیں پڑے گا، عرب ان سے نمٹ لیں گے، سارے عرب، جزیرے عرب کے لوگ، قبائل۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ تو وہ کہنے لگے کہ تم پر بھی ان کا جادو چل گیا ہے، تم پر بھی ان کا اثر ہو گیا ہے۔ اب میرے دوستو، بات جو 2-3 پوائنٹس ہیں اس میں وہ یہ کہ عتبہ نے آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو آفر کیے تھے اس سے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا اور جو بات حقیقت تھی وہ یہ کہ یہ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام کو کسی بھی شکل میں اس پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی دنیاوی مفاد کے لیے اپنی طرف سے کوئی کلام گھڑ کر پیش کر رہے ہیں اور اس سے یہ فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیڈر بننا چاہتے ہیں، مال و دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ایک تو یہ، دوسرا ان کی یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ نعوذ باللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دماغی خلل میں مبتلا ہو گئے، کوئی جن کا سایہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے آپ کی عقل کچھ اس میں خلل واقع ہو گیا ہے۔ اب یہ دونوں چیزیں یوں سمجھیے کہ بہت بڑی الزام تراشی ہے نا۔ ایک وہ شخص جو امین اور صادق کہلائے، جس کی دانش مندی کو مانا جاتا ہو، اور اچانک اس کی شخصیت کے بارے میں اس قسم کی باتیں کہ مال اور دولت کا لالچ ہو گیا ہے ان کو، یا وہ یہ چاہتے ہیں کہ سرداری مل جائے، یا وہ شخص جو دانش مند تھا اب اس کی عقل پر شک کیا جانے لگے، تو یہ تو بہت بڑے بڑے الزام ہیں۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ چاہیے تھا کہ آپ وہاں کچھ دلائل پیش کرتے کہ جی میں نہ مال چاہتا ہوں نہ دولت چاہتا ہوں، یا یہ کہتے کہ میرا دماغ بالکل درست ہے، تم سارے علاج کر دیکھ لو، سارے ٹیسٹ کروا لو، میں بالکل درست ہوں۔ میرے دوستو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جو اعتراضات تھے عتبہ کے، وہ اس کی طرف آپ نے کوئی اشارہ نہیں کیا، کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ آپ نے ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ اس سورت کی تلاوت شروع کر دی۔ اب اس سورت کی تلاوت جو شروع کی، آخر اس سورت کی تلاوت کا مقصد کیا تھا؟ اس سورت کے آغاز میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کا تعارف پیش کیا ہے کہ قرآن مجید کیا ہے۔ اب اس سورت کو پڑھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلانا چاہ رہے تھے کہ دیکھو میں نہ تم سے سرداری کا طالب ہوں، نہ مال کا طالب ہوں، نہ میرے اندر کوئی ایسی بات ہے کیا کوئی بیماری ہے، بلکہ جو کلام میں پیش کر رہا ہوں وہ کلام کی حقیقت کیا ہے تم یہ سن لو۔ یہ ہوتا ہے مثبت جواب میرے دوست، مثبت جواب۔ اگر کوئی شخص دعوت کا کام کر رہا ہے اور ماشاءاللہ اچھے انداز میں کر رہا ہے، کوئی یہ کہہ دے آج کے دور میں کہ تم پاگل ہو گئے ہو،
تو اس کو یہ نہیں چاہیے کہ جی کہ اپنی عقل مندی کے دلائل پیش کرنا شروع کر دے. اس کو یہ نہیں چاہیے کہ جی کہ وہ یہ کہنے لگے کہ جی کہ نہیں میں بالکل دماغی طور پر میری صحت ٹھیک ہے، میں جو ہوں یہ فلاں ہوں فلاں ہوں. اس کا یہ کام ہونا چاہیے کہ ان چیزوں سے تعارض نہ کرے، اور پھر اپنی بات جو پیغام ہے توحید کا پیغام صرف وہ سامنے پیش کر دے، یہ کافی ہے. ورنہ تو آدمی الجھتا چلا جاتا ہے، الجھتا چلا جاتا ہے، الجھتا چلا جاتا ہے. قرآن مجید ہمیں بیان کرتا ہے کہ دعوت کا اسلوب یہ ہونا چاہیے کہ تم پر کیے جانے والے ہر اعتراض کا جواب تم دینے کے لیے اپنے آپ کو تیار مت رکھو. اگر تم ہر اعتراض کا جواب دو گے تو تمہارا اپنا اصلی پیغام تم کب تک پہنچاؤ گے؟ تم نے اپنا پیغام پہنچا دینا. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات شروع فرمائی، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کہ تم میرے اس پیغام کو سن کر اس قسم کی باتیں کر رہے ہو، جبکہ یہ قرآن جو میں تمہیں پڑھ کر سنا رہا ہوں وہ کیا ہے؟ تم نے پہچانا ہی نہیں قرآن کو. آپ نے اس میں دوسری آیت پڑھی کہ تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ اتارا ہوا ہے اس رب کی طرف سے جس کی ایک صفت ہے کہ وہ بہت مہربان ہے، جس کی دوسری صفت ہے کہ وہ انتہائی رحم کرنے والا ہے. یہ سب سے بڑی بات ہے میرے دوستوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت. قرآن مجید کے کلام کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ آیات جاری کروائی گئیں کہ جس قرآن کو میں پیش کر رہا ہوں ایک تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارا ہوا ہے. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارا ہوا ہے تو اس میں تو ایک بات تو یہ ہے نا کہ جو چیز اتاری جاتی ہے تو وہ اوپر سے اتاری جاتی ہے نا، تو یقین اللہ تبارک و تعالیٰ تو اوپر ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ نہیں ہے. تنزیل یہ اللہ تعالیٰ اتارا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو. اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی صفات تو بہت ساری ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام تو بہت سارے ہیں. 99 صفات 99 نام نہیں، اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام. لیکن قرآن مجید نے یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ان دو صفات کا ذکر فرمایا، الرحمن الرحیم، کہ انتہائی مہربانی کرنے والا، بہت زیادہ مہربانی کرنے والا اور انتہائی رحم کرنے والا. اب قرآن مجید کو اتارے جانے کے حوالے سے ان صفات کا ذکر یہ بتاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسانیت کو پیدا کیا، ان کے کھانے کے لیے ذرائع دیے، ان کے رہنے کے لیے اس زمین کو مناسب طریقے سے بنایا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی مہربانی، سب سے بڑی رحمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دوزخ سے بچانا چاہتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت اور اپنی مہربانی کا اظہار قرآن مجید کو اتارے جانے کے ذریعے کیا. یعنی قرآن مجید انسانیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی مہربانی کا ایک سب سے بڑا اظہار. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو کیوں انبیاء کو بھیجتا، کیوں پیغمبروں کو بھیجتا، کیوں قرآن مجید نازل فرماتا، سب کو ایک جگہ گڑھے میں ڈیا کے ڈال دیتا. لیکن اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کو بتائے کہ کون سا راستہ درست ہے، کون سا راستہ غلط ہے. تو یہ تم پر اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مہربانی کو وہی جان سکتا ہے جو اس قرآن مجید کو سمجھے، جو اس قرآن مجید کو پڑھے نا، اور جو اس قرآن مجید کو اپنا بوجھ سمجھے. یہ کہیں گے جی کہ جب کبھی آپ قرآن مجید کو لے کر پڑھتے ہیں ہر جگہ وہی بات ہوتی ہے، قرآن مجید ہی کی بات ہوتی ہے، کوئی دوسری بات کیجیے. میرے دوستو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم اپنے آپ کو دور کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی مہربانی، سب سے بڑی رحمت اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ قرآن مجید ہے. سورہ رحمان میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الرحمن علم القرآن، اللہ تعالیٰ جس کو قرآن مجید سکھا دینا تو اللہ تعالیٰ اس پر بڑا مہربان ہے، بہت مہربان ہے. اللہ تعالیٰ نے رحمان کی صفت بیان فرمائی کہ جس کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کا علم دے دے تو سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ پر اس کی بڑی مہربانی ہے، اس کا بڑا کرم. تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ پہلی صفت بیان کی گئی. پھر دوسری صفت کتاب فصلت آیاتہ، دوسری صفت یہ ہے کہ یہ کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس کو تمہارے لیے سمجھنا مشکل ہو، بلکہ یہ وہ کتاب ہے کہ اگر ایک جگہ تمہیں کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تم اس کو پڑھتے چلے جاؤ تمہیں سمجھ میں آ جائے گی، اس لیے کہ آگے اس کا ذکر آ رہا ہے، اس کی وضاحت آ رہی ہے. قرآن مجید کی آیات ایک دوسرے کی تفسیر کرتی ہیں، ایک دوسرے کو کھول کھول کے بیان کرتی ہیں. تمہارے سامنے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کہ جو تمہارے لیے ناقابل فہم ہو.
بشرطے کہ تم اگر سمجھنا چاہو. اگر تم سمجھنا نہ چاہو تو پھر قرآن مجید تمہارے لیے سمجھنے والی کتاب نہیں. اور اگر تم سمجھنا چاہو تو قرآن مجید ایک دریا ہے, تم سمجھتے چلے جاؤ گے, سمجھتے چلے جاؤ گے. فصلت آیات, اس کی آیات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھول کھول کے بیان کر دیا ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ صراط الذین انعمت علیہم, اے اللہ ہمیں وہ راستہ دکھلا دے ان لوگوں کا کہ جس پر تو نے انعام کیا ہے, جن پر تو نے انعام کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا وہ کیسے کیسے لوگ ہیں. قرآن مجید میں ان لوگوں کا بھی ذکر آتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے. اب ہمیں معلوم کرنا رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کن پر اپنا غضب نازل کیا ہے. آگے قرآن مجید کی مختلف آیات اللہ تعالیٰ نے ان اعمال کا ذکر فرمایا ہے کہ جن کے کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے. اب اس طرح آیات ایک دوسرے کی وضاحت کرتی چلے جاتی ہیں بشرطے کہ قرآن مجید کو ہم پڑھیں. کتاب فصلت آیاتہ, اور تیسری چیز قرآن عربیہ, اور یہ عربی زبان میں اتارا گیا قرآن ہے. عربی زبان میں یہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جن لوگوں کے لیے قرآن نازل فرمایا, جو پہلے مخاطب تھے وہ عرب تھے نا, ان کی زبان عربی زبان تھی. تو اب ان کے سامنے کوئی ایسا بہانہ باقی نہیں رہتا تھا کہ تم جو کلام پیش کر رہے ہو ہمارے لیے ناقابل فہم. اس لیے کہ پیور ان کی زبان, وہ زبان جو سمجھتے تھے, جس کو وہ بہت ہی زیادہ توجہ سے سنتے تھے. ان کے ہاں شعر و شاعری کی محفلیں ہوتی تھی نا, ادبا کی محفلیں ہوتی تھیں, تو وہ بڑی گرم محفلیں ہوتی تھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فصیح زبان میں قرآن مجید کو نازل فرما کر ان پر یہ اتمام حجت کر دیا کہ اب تمہارے پاس مزید کوئی بہانہ نہیں رہ گیا کہ تم یہ کہو کہ یہ ناقابل فہم کتاب ہے. یہ تو ہم نے تمہارے لیے عربی زبان میں نازل فرمایا. اس سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں میرے دوستو. ایک تو پہلی بات یہ کہ قرآن مجید, اسی کو قرآن مجید ہم کہیں گے جو عربی زبان میں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں قرآن مجید کو نازل کیا ہے. اب اگر کوئی اس کا ترجمہ ہو تو آپ اس کو قرآن مجید کا ترجمہ کہیں گے, اس کو قرآن مجید نہیں کہیں گے. کہتے ہیں کہ انگلش قرآن دے دیں, اردو قرآن دے دیں. نہیں, کوئی انگلش قرآن نہیں ہوتا, کوئی اردو قرآن نہیں ہوتا. یہ ذہن رکھیے, قرآن تو عربی زبان میں, قرآن اس کو کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے. باقی اگر انگلش میں کوئی اس کا ٹرانسلیشن ہو یا اردو میں کوئی ٹرانسلیشن ہو تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ترجمہ قرآن ہے اردو میں, انگلش کا ٹرانسلیشن ہے انگلش میں, لیکن اس کو قرآن مجید نہیں کہا جا سکتا. اسی وجہ سے عام طور پر آج کل کے دعوتی جو ماشاءاللہ ایکٹیویٹیز ہیں اس میں ایک چیز یہ بھی سامنے آتی ہے نا کہ اگر کسی غیر مسلم کو آپ اسلام کی طرف بلانا چاہتے ہیں تو اگر آپ یہ قرآن دے دیں یا اس قرآن کے ساتھ جو انگلش میں ٹرانسلیشن ہے وہ دے دیں, تو چونکہ عربی زبان میں یہ قرآن ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس پر اس کی بے ادبی کر دے یا کوئی ایسے انداز میں رکھے. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اس کو جو ہے نا اس کا جو ٹرانسلیشن ہوتا ہے صرف انگلش میں ہوتی ہے, صرف اردو میں, تو وہ دے دیا جائے. چونکہ وہ قرآن نہیں, وہ تو اس کے معانی ہے نا جو انسان نے لکھے ہیں, تو وہ زیادہ محتاط طریقہ ہے کہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی بے ادبی نہیں ہوگی. اگر آپ یہ پہلے ہی مرحلے میں اس کو دے دیں تو اس کو پتہ نہیں کہ اس کا کیا مقام ہے, کیا مرتبہ ہے. اس اعتبار سے ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے. دوسرا یہ سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ ٹھیک ہے, اگر قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ نے عربی زبان میں نازل فرمایا ہے ان عربوں کے لیے, تو اب اس پہ ہمارا کیا ذمہ ہوتا ہے؟ ہماری ذمہ داری تو نہیں ہے. یہ تو قرآن مجید عربوں کے لیے عرب زبان میں نازل کیا گیا. ہم تو پنجابی بولتے ہیں, انگلش بولتے ہیں, اردو بولتے ہیں, تو یہ ہماری ذمہ داری تو نہیں ہوئی کہ ہم اس کو سمجھیں. تو میرے دوستو, اس طرح ہم اپنا دامن نہیں بچا سکتے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں, یہ ایک بیکار سا سوال ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مقامات پر یہ فرمایا نا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ کو ہم نے سارے دنیا والوں کے لیے بنا کر بھیجا ہے, رحمت للعالمین. تو ظاہر ہے کہ جب آپ کو بحیثیت رسول ساری دنیا کے لیے بنا کر بھیجا ہے تو آپ کے ساتھ جو پیغام آیا ہے وہ بھی ساری دنیا والوں کے لیے. تو اب اس پیغام کو ساری دنیا والے کیسے سمجھیں؟ اب اس کی مختلف شکلیں ہیں. ایک تو عربوں پر یہ ذمہ داری آتی ہے کہ وہ اس قرآن کی تعلیمات کو ساری دنیا میں پھیلائیں,
اور الحمدللہ جو قرون ثلاثہ الاولیٰ تھے، جو پہلے 3 صدیاں جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، انہوں نے اپنے طور پر بڑی کوششیں فرمائی۔ آج اگر آپ چلے جائیے ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں، چلے جائیے افریقہ میں، چلے جائیے ایشین کنٹریز میں، کہیں بھی وہاں یا تو صحابہ پہنچے ہیں، یا تو تابعین پہنچے ہیں، یا تو تبع تابعین پہنچے ہیں، اور ان کے ذریعے اسلام پہنچایا الحمدللہ وہاں پر۔ انہوں نے اپنی حد تک پوری کوشش کی۔ اب اس کے بعد کی جو نسلیں ہیں ان کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ان کے بعد کے آنے والوں کی نسلوں کی ذمہ داری ہے کہ اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں، ان کی اپنی زبان میں ان کو سمجھائیں، ان کی اپنی زبان میں، یہ ہماری ذمہ داری ہوتی۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اگر فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیا، اور پھر یہ اگر آپ نے یہ فرمایا کہ جی کہ تم جو لوگ یہاں پر موجود ہو، تمہارا یہ کام ہے کہ تم آگے والوں تک اس بات کو پہنچاؤ، فلیبلغ الشاہد الغائب، جو یہاں موجود نہیں ہیں ان تک اس بات کو پہنچاؤ، تو پہنچانے والے تو عربی ہیں، لیکن جن کو پہنچایا جائے گا وہ غیر عربی ہوں گے۔ اب یہ پہنچانے والے کی ذمہ داری ہے نا، پہنچانے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کی زبان میں ان تک پہنچائے۔ آج ماشاءاللہ مساجد میں انگریزی زبان کا جو زیادہ دورہ ہے، اس کے پیچھے بھی یہی مصلحت کار فرما ہے کہ جو زبان جو سمجھتے ہیں اس زبان میں اس تک پہنچایا جائے، اس کو پہنچایا جائے، جو بھی زبان ہو، چاہے وہ عربی ہو، چاہے انگلش ہو، چاہے فرینچ ہو۔ اب اگر آپ اپنی دعوتی ذمہ داری پوری کرنا چاہتے ہیں تو ان کے ساتھ اس زبان میں بات کریں جس زبان کو وہ سمجھتے ہوں، اور اگر آپ یہ کہیں کہ جی کہ چونکہ ان کو میری زبان ہی سمجھنی ہے، تو پھر یہ آپ اپنی ذمہ داری میں کوتاہی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتاب فصلت آیاتہ قرآن عربی لقوم یعلمون، اور چوتھی بات یہ ہے کہ یہ قرآن ان لوگوں کے لیے اتارا گیا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو صحیح طور پر جانتے ہیں۔ دیکھیے قرآن مجید کا اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ اگر کوئی شخص قرآن مجید کو صرف پڑھے اور اللہ رب العزت کی ذات پر اس کا یقین نہ ہو تو وہ فائدہ ہی نہیں اٹھا سکتا، اس کو ہدایت ہی نہیں مل سکتی۔ اب ایسے کئی بڑے بڑے اسکالرس آپ کو ملیں گے یہاں پر، مستشرقین، اورینٹیلسٹ، جو قرآن مجید کو بڑے اچھے انداز میں پیش کرتے ہیں اور لیکچرز دیتے ہیں، اس کے سب کچھ کرتے ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ پر ان کا یقین نہیں ہے تو اس سے یہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل یقین اور اس بات پر یقین کہ یہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ ہے، تبھی جا کے وہ اس کتاب سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے، مسلمانوں کے لیے بھی یہ دین یہ نہیں ہے کہ جی کہ سنا سنایا ہو، بزرگوں کے واقعات پر مشتمل ہو۔ یہ دین یہ ہے جو علم کی بنیاد پر قائم ہے۔ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَعْلَمْ، کہ تمہیں علم ہونا چاہیے، تمہیں نالج ہونی چاہیے اللہ کے توحید کی، اور نالج کے بغیر اگر تم اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچاننا چاہو گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں پہچانو گے۔ اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو پہچانو، اس کی صفات سے، اس کی اسما سے، لقوم یعلمون۔ تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دوستو ان لوگوں کے سامنے یہ پیش کیا کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو اس کا جواب یہ ہے، اس کا یہ جواب ہے کہ یہ قرآن ہے، اللہ تعالیٰ کا اتارا ہوا ہے، کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تم پر مہربانی کی ہے، اس کو کھول کھول کے بیان کر دیا ہے، تمہاری زبان میں اتارا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچانو، اس کے احسانات کو پہچانو، جو کچھ تمہیں اس نے دیا ہے ان کو پہچانو۔ بشیرا و نذیرا، اور یہ قرآن صرف تمہیں خوشخبریاں دینے کے لیے نہیں آیا، یہ قرآن تاریخ کے واقعات بتانے کے لیے نہیں آیا کہ مختلف قومیں کہاں کہاں کیسے کیسے گزری۔ اس قرآن کا حقیقی مقصد صرف ایک ہی ہے کہ جو اس پر ایمان لائے، اس کے مطابق عمل کرے، اس کے لیے خوشخبری ہے، جو اس سے روگردانی کرے اس کے لیے بدبختی ہے، ڈرانے والا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص سمجھے کہ یہ قرآن سائنس کی کتاب ہے، سائنس کے مضامین بیان کرتی ہے، تاریخ کے واقعات بیان کرتی ہے، انبیاء کے واقعات بیان کرتی ہے، تو واقعات تو ہوں گے، لیکن اس کے پیچھے مقصد یہ نہیں ہے کہ کون سی قوم کب آئی تھی، کون سی قوم کس مقام پر آئی تھی، کون سی قوم کس کے بعد آئی تھی۔ مقصد یہ ہے کہ اس سے ہدایت حاصل کی جائے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کسی پر عذاب آیا تھا کیوں آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے کسی پر انعام فرمایا تھا تو کس لیے کیا تھا۔ بشیرا و نذیرا
فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. لیکن انسانیت کی بدبختی یہ ہے کہ ہر زمانے میں حق بات کے پیغام کو اکثر لوگوں نے رد کیا. اکثر لوگوں نے، اقلیت نے نہیں، اکثر لوگ. آج کل جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن آپ دیکھ لیں، یعنی چونکہ سوشل میڈیا تو بہت زیادہ ہے نا، آپ نکالیں کہ یہ جو مختلف قسم کی بدعات کا ایک شور مچا ہوا ہے نا، زور شور. یعنی میلاد کے موقع پر تو ہمارے اپنے ملکوں میں تو ساری گلیاں، سارے شہر وہ جگمگاتے لگتے ہیں. یہ پہلے نہیں ہوتا تھا. اب یہاں پر دیکھیے، یہاں پر بھی ہر گھر پہ وہ پتہ نہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی ملی تھی لوگوں کو وہ لگانے کے لیے. یعنی اب ہر جگہوں پر یہ ہمیں اس سے امبیرسمنٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. امبیرس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر زمانے میں حق کو ماننے والے قلیل تعداد میں رہے، حق کو رد کرنے والے کثرت سے رہے. فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. وہ سننا نہیں چاہتے. وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ. وہ کہتے ہیں، مکے کے مشرکین کہتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں، یہ جو کلام پیش کر رہے ہیں، ہمارے دلوں پر تو ان کے اس کلام کے حوالے سے غلاف چڑھے ہوئے ہیں. غلاف چڑھے ہوئے ہیں. اکنہ کہتے ہیں غلاف کو. غلاف سمجھتے ہیں نا، تکیے کے اوپر غلاف چڑھاتے ہیں. تکیے کے اوپر غلاف اس لیے چڑھاتے ہیں کہ کوئی چیز اس کے اندر نہ جائے نا. کسی چیز کو آپ غلاف سے ڈھانپتے ہیں تاکہ اس میں کوئی چیز غلط نہ جائے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی کہ ہمارے دلوں پر تو ہم نے غلاف چڑھائے ہوئے ہیں، تمہاری بات ہمارے دلوں پر اثر انداز ہی نہیں ہوگی، اثر ہی نہیں کرے گی. مما تدعوننا الیہ وفی آذاننا وقر. ہمارے کان تو بہرے ہو چکے ہیں. وقر، ہمارے کان تو بہرے ہو چکے ہیں. ومن بیننا وبینک حجاب. ہمارے اور تمہارے درمیان تو ایک پردہ حائل ہے. فاعمل اننا عاملون. اب تم کرتے جاؤ اپنا کام، ہم کرتے جائیں گے اپنا کام. میرے دوستو، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرماتے ہیں کہ جی کہ مکے کے مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ جی کہ ہمارے دلوں پر تو غلاف چڑھے ہوئے ہیں، تمہاری دعوت کے الفاظ، تمہاری دعوت کی بات ہمارے دلوں پر اثر انداز نہیں ہوتی. قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر اللہ رب العزت نے 2-3 مقامات پر فرمایا ہے، جیسے کہ سورہ کہف میں آتا ہے کہ انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوا وفی آذانہم وقرا وَإِن تَدْعُوا مِنَ الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا. کہ ہم نے ان کے دلوں پر غلاف چڑھا دیا. ہم نے ان کے دلوں پر غلاف چڑھا دیا. سورہ کہف میں بھی آتا ہے، سورہ بنی اسرائیل میں بھی آتا ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر غلاف چڑھا دیا. تو تھوڑا سا یہاں پر لگتا ہے کہ کوئی تعارض ہے، کوئی کلیش ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے دلوں پر غلاف چڑھا دیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دوسری جگہ پر کہ ہم نے ان لوگوں کے دلوں پہ غلاف چڑھا دیا. اس تعارض کو جو حل کیا ہے مفسرین نے وہ یہ کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. یہ وہ اصول ہے کہ جو لوگ ہمارے ہدایت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم ان کے لیے راستہ بتا دیتے ہیں. اور جو لوگ ہدایت قبول نہیں کرنا چاہتے ہیں، اول وہلہ میں ہی فرسٹ سٹیپ ہی پر اس کا انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر غلاف چڑھا دیتے ہیں، ان کے دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے. تو مکے کے مشرکین انہوں نے پہلے ہی سے یہ عزم کر رکھا تھا کہ ہم نے نہیں سننی ہے یہ بات، ہم نے کوئی بات نہیں سننی ہے، بلکہ اس کے اندر سے ہم نے مختلف قسم کی غلطیاں نکالنی. یعنی اس کی مثال ایسی ہے نا کہ جی کہ مثال کے طور پر کبھی گھر میں ہوتا ہے، دیکھیے آپ کو کوئی خاص چیز کی ضرورت پڑ جاتی ہے، خاص جا کر شاپ سے جو ہے نا وہ چیز لانی ہے، ایک چیز کم پڑ گئی ہے فوری طور پر لانا. پلمبر کوئی کام کر رہے ہیں، آپ کو جو ہے نا کوئی خاص آلے کی ضرورت ہے، آپ دوڑے بھاگتے ہیں جا کے. اب وہاں پر مختلف اور چیزیں بھی ہوتی ہیں نا، آپ کی نظر ان پر نہیں جاتی، چاہے وہ سیل پر ہی کیوں نہ لگی. آپ کہتے ہیں کہ مجھے وہ چاہیے فلاں. یہ جو فوکس ہوتا ہے نا، اسی کا فائدہ ہوتا ہے. یعنی اسی طرح اگر کوئی شخص آ کر قرآن مجید کو سمجھنے، اس سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے بیٹھے نا، اس کو ہدایت حاصل ہو جاتی ہے. لیکن اگر کوئی آ کر بیٹھے کہ جی کہ میں نے ان کی بات میں نفس نکال لے، وہ لاکھ محاضرات سن لے، لیکچر سن لے، وہ ہدایت حاصل نہیں کر سکتا. اس طرح وہ اپنے دلوں پر پردہ ڈال لیتے ہیں، غلافیں چڑھا لیتے ہیں. یہ مکے کے مشرکین یہ کہتے تھے کہ وقالوا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعوننا الیہ وفی آذاننا وقر فاعمل اننا عاملون. اور یہ کہتے
کہ ٹھیک ہے آپ اپنی دعوت کا کام کیجئے اور ہم بھی آپ کی مخالفت کرتے رہیں گے، ہم بھی آپ کی مخالفت کرتے رہیں گے۔ اب اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فاستقیموا الیہ واستغفروہ وویل للمشرکین۔ دیکھیں تم لوگوں نے اپنے دلوں کو بند کیا ہوا ہے، میرا تمہارے دلوں پر کوئی راج نہیں چل سکتا، میں تمہارے دلوں کی دنیا کو بدل نہیں سکتا، کیونکہ میں ایک انسان ہوں۔ تم نے اپنے کانوں کے اوپر پردے ڈالے ہوئے ہیں، میں تمہارے کانوں کے پردوں کو نہیں نکال سکتا۔ تم سننا نہیں چاہتے، میں تمہیں سننے پر مجبور نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں ایک انسان ہوں۔ پھر اسی طرح تم نے میرے اور تمہارے درمیان ایک پردہ حائل کیا ہوا ہے، اس پردے کو بھی میں ہٹا نہیں سکتا کیونکہ میں انسان ہوں۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اللہ تبارک و تعالیٰ جواب فرما رہے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے کہ اگر کوئی سننا نہ چاہے تو میں اس کو سناؤں، کوئی اپنے دل کی دنیا نہ بدلنا چاہے تو میں اس کے دل کی دنیا بدلوں۔ میرا کام تو یہ ہے کہ میں نے تم تک پہنچا دینی ہے بات کو۔ ہدایت کا دینا، ہدایت کا نہ دینا، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اور اس کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت سے دی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کی دنیا کو اس لیے نہیں بدل سکتے کہ آپ بشر ہیں، کیونکہ یہ مسئلہ ہمارے ماحول میں بہت زیادہ، اس سے پہلے بھی اس پر گفتگو ہو چکی ہے۔ ہمارے جو چند بھائی ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں تھے، نور سے پیدا کیے گئے تھے، نور سے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے نور سے پیدا کیے گئے تو یہ تو بہت بڑی گستاخی ہے نا اللہ تعالیٰ کے جواب جناب میں۔ لیکن عام طور پر یہ عقیدہ اب رائج ہوتا جا رہا ہے، یہ فاسد عقیدہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نور سے پیدا کیے گئے، یعنی اللہ تعالیٰ کے نور سے مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سہیم اور شریک ہیں، باپ اندازہ کیجیے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کے نور سے نہیں، اس نور سے پیدا کیے گئے ہیں جن سے فرشتے پیدا کیے گئے تھے، تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت بڑی گستاخی ہے نا کہ فرشتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہو جاتے ہیں، اور ساری مخلوقات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ معزز مکرم کوئی اور مخلوق نہیں، تو فرشتوں کو آپ نے برابر کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو اس طرح بہرحال وہ علیحدہ بحث ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ میں بشر ہوں تمہاری طرح، لیکن اللہ تعالیٰ میری طرف وحی نازل فرماتے ہیں کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے، فاستقیموا الیہ واستغفروہ وویل للمشرکین، تو تم نے سیدھے اس معبود کا رخ کرنا ہے۔ فاستقیموا الیہ، فاستقیموا کا معنی دیکھیے کہ تم نے سیدھے اسی کی طرف اپنی توجہ رکھنی ہے، اسی کی طرف رخ کرنا ہے، اسی کی طرف متوجہ ہونا ہے، اسی کی طرف۔ معنی یہ نہیں ہے کہ تم اس طرف بھی جا سکتے ہو، اس طرف بھی جا سکتے ہو، اس سے بھی کچھ مانگ لو، اس سے بھی کچھ مانگ لو، اس سے بھی کچھ امیدیں رکھو، اس سے بھی کچھ خوف کھاؤ اور اللہ تعالیٰ سے بھی خوف کھاؤ، اللہ تعالیٰ سے بھی مانگو، نہیں۔ فاستقیموا الیہ، سیدھے استقامت کہتے ہیں کہ جس میں کوئی ٹیڑھ پن نہ ہو، کوئی کجی نہ ہو، سیدھے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو۔ واستغفروہ، اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ وویل للمشرکین، اور تباہی ہے شرک کرنے والوں کے لیے، الذین لا یؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، جو اپنے دلوں کی دنیا کو صاف نہیں کرتے، آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون، لیکن جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اجر تو رکھا ہے میرے دوستو، لیکن اجر کیسے رکھا ہے؟ غیر ممنون۔ غیر ممنون کا معنی یہ ہے کہ ایسا اجر جو کبھی ختم نہیں ہوگا، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ دوسرا ایسا اجر جس میں کوئی کمی نہیں آئے گی، زیادتی جو ہوگی اس میں کمی نہیں آئے گی۔ تیسرا ایسا اجر کہ جو اجر دینے والا ہے کبھی تم پر احسان نہیں جتائے گا کہ میں نے تمہیں اجر دیا۔ اب اس قسم کا اجر تمہیں ملے گا جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔